جوانی میں جو یہ اعمال کرتا ہے اللہ اسے بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، جس نے مٹی کے ایک حقیر ذرے کو عزت، شعور، عقل اور روح عطا فرمائی، جس نے اسے سنوارا، اس میں توازن رکھا، اس کے جسم کے ایک حصے کو حکمت کے ساتھ ترتیب دیا، آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت دی، کانوں کو سننے کی قوت دی، زبان کو بولنے کا سلیقہ دیا، دل کو احساسات کا مرکز بنایا اور دماغ کو سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اسے زندگی عطا فرما دی۔ زندگی کے ہر مرحلے کے ساتھ نئی نئی صلاحیتیں دی، حالات کے مطابق طاقت بخشی، وقت کے تقاضوں کے مطابق عقل و فہم میں اضافہ فرما دیا اور اسے آزمائش اور انعام دونوں کے راستے میں گزارا۔ انسان کی زندگی کوئی اچانک شروع ہو کر اچانک ختم ہو جانے والا سفر نہیں، بلکہ یہ مختلف مراحل پر مشتمل ایک باقاعدہ نظام ہے جس پر ہر مرحلہ پچھلے مرحلے سے جڑا ہوا ہے اور اگلے مرحلے کی بنیاد بنتا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اپنے فائدے اور نقصان کا فیصلہ کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تحت اس کے لیے ماں باپ کو سبب بناتا ہے، ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، انہیں اس کی خدمت کے لیے کھڑا کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بچہ نشوونما پاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچپن کی کمزوریوں سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ جوانی وہ مرحلہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت، جوش، ولولہ، خواہشات، امنگوں اور صلاحیتوں میں بھی بھر دیا ہے۔ جوانی میں انسان کے جسم میں قوت ہوتی ہے، ذہن میں تیزی ہوتی ہے، دل میں آرزویں ہوتی ہیں اور ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے، آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں اور قدموں میں چلنے کی ہمت ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان جو چاہے سیکھ سکتا ہے، جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، جو چاہے بنا سکتا ہے اور جو چاہے بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی میں انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ صحت ایسی کہ انسان دن رات محنت کر سکتا ہے، نیند ایسی کہ چند گھنٹوں میں بھی جسم تازہ ہو جاتا ہے، بھوک ایسی کہ سادہ کھانا بھی لذت دیتا ہے، یادداشت ایسی کہ بات فوراً ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، ہمت ایسی کہ مشکل سے مشکل کام آسان محسوس ہوتا ہے۔ جوانی میں انسان کو وقت بھی دیا جاتا ہے، مواقع بھی ملتے ہیں، راستے بھی کھلے ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی عروج پر ہوتی ہیں۔ دنیا کی آسائشیں، خواہشات، تعلقات، شہرت، دولت، مقام، سب کچھ جوانی میں انسان کے سامنے آتا ہے اور وہ خود کو آزاد، خود مختار اور طاقتور سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان آزمائش میں ہوتا ہے، کیونکہ جوانی کی طاقت اگر اللہ کی اطاعت میں لگ جائے تو یہی طاقت انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر یہی طاقت نافرمانی میں استعمال ہو جائے تو انسان کو پستیوں میں بھی گرا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی کو صرف لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں دیا، بلکہ یہ ایک ایسی امانت ہے، ایک امتحان ہے، ایک موقع ہے۔ جوانی میں انسان کو جو آنکھیں دی گئی وہ دیکھنے کے لیے، مگر یہ بھی دیکھا جائے کہ انسان نے ان آنکھوں میں کیا دیکھا۔ جو کان دیے گئے وہ سننے کے لیے دی گئے، مگر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ انسان نے کیا سنا۔ جو زبان دی گئی وہ بولنے کے لیے، مگر یہ بھی حساب ہوگا کہ انسان نے کیا بولا۔ جو دیا گیا ہے وہ چاہنے کے لیے، مگر یہ بھی جانچا جائے گا کہ دل نے کس چیز کو چاہا، کس سے جڑا رہا۔ جوانی میں انسان کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ چاہے تو اپنے رب کو راضی کرے اور چاہے تو اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ پھر وقت گزرتا ہے، دن
دن رات بدلتے ہیں، موسم آتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے بڑھاپا۔ بڑھاپا اچانک نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ انسان پر طاری ہوتا ہے۔ وہی جسم جو کبھی طاقتور تھا آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے، وہی آنکھیں جو دور تک دیکھتی تھی دھندلا جاتی تھی، وہی کان وہ باریک آوازیں سن لیتے تھے بھاری ہو جاتے تھے ہیں، اور وہی قدم جو تیزی سے چلتے تھے لرزنے لگتے ہیں، وہی یادداشت جو مضبوط تھی کمزور ہونے لگتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب وہ بہت سے کام خود نہیں کر سکتا، اسے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ محتاجی کا احساس کرنے لگتا ہے اور اسے اپنی جوانی یاد آنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں انسان کو ایک الگ انداز سے رکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں طاقت کی بجائے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، رفتار کی بجائے ٹھہراؤ آتا ہے، خواہشات کمزور پڑتی ہیں اور حقیقت زیادہ واسع ہو جاتی ہے۔ بڑھاپا انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا فانی ہے، جسم عارضی ہے، طاقت مستقل نہیں، اور اصل تیاری اس سفر کی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگا۔ بڑھاپے میں اگرچہ کمزوریاں ہوتی ہیں مگر اس کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی قریب ہوتی ہے۔ اگر انسان نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہو تو بڑھاپا اس کے لیے سکون، وقار اور عزت کا باعث بنتا ہے، اور اگر جوانی غفلت میں گزاری ہو تو بڑھاپا حسرت، ندامت اور افسوس میں بدل جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان اعمال کے بارے میں جو اگر انسان جوانی میں کرے تو ان کا انعام اسے بڑھاپے میں ملتا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایسے انسان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ یہ اعمال کوئی خیالی باتیں نہیں، نہ ہی صرف زبانی دعوے ہیں، بلکہ یہ وہ عملی کام ہیں جو انسان کی پوری زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ جوانی میں سب سے پہلا اور بنیادی عمل اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان، اس کی وحدانیت کا یقین، اس کے احکامات کے آگے جھک جانا۔ جو نوجوان اپنی جوانی کے جوش کے باوجود اللہ کو یاد رکھتا ہے، گناہ کے مواقع کے باوجود خود کو روکتا ہے اور اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم مقام رکھتا ہے۔ جوانی میں نماز کی پابندی کرنا، خاص طور پر فجر کی نماز کو اہمیت دینا، اللہ کے سامنے جھکنے کی عادت بنانا، یہ وہ عمل ہے جس کا نور انسان کے چہرے اور دل پر زندگی میں بڑھاپے تک باقی رہتا ہے۔ جو نوجوان جوانی میں سجدے کا عادی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اسے سجدوں کا ذوق عطا کر دیتا ہے اور اسے ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ جوانی میں قرآن سے تعلق، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنے کی کوشش اور اس پر عمل، یہ وہ سب اعمال ہیں جو انسان کے دل کو زندہ رکھتے ہیں، اور بڑھاپے میں یہی قرآن اس کا سہارا بنتا ہے۔ جوانی میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا، اپنی کمائی کو پاک رکھنا، ناجائز راستوں سے بچنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت انسان کی پوری زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو نوجوان اپنی طاقت کے باوجود ظلم سے بچتا ہے، دھوکے سے دور رہتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں عزت رکھتا ہے اور بڑھاپے میں ایسے لوگوں کے سامنے محتاج نہیں بناتا۔ جوانی میں والدین کی خدمت، ان کا ادب، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی دعائیں لینا اور وہ خزانہ بے حد بڑھاپے میں سکون بن کر واپس ملتا ہے۔ جوانی میں اگر انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، گناہوں سے بچے، نگاہ کی حفاظت کرے، زبان کو قابو میں رکھے، دل کو حسد اور کینہ اور بغض سے پاک رکھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ نور بڑھاپے میں اس کے لیے ایمان کی مضبوطی بن جاتا ہے۔ جوانی میں جو انسان اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، کسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے دکھ کا سہارا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے ایسا اجر رکھتا ہے جس کا وعدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا وہ
جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ یہ جنت کا وعدہ ہے کسی ایک لمحے کے عمل پر نہیں، پوری جوانی کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے پر ہے۔ جوانی میں جو بیج بویا جاتا ہے، بڑھاپے میں وہی درخت بن کر سامنے آتا ہے۔ اگر بیج نیکی کا ہو تو پھل سکون، عزت اور جنت ہے۔ اگر بیج غفلت کا ہو تو پھل ندامت اور خسارے کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں دنیا میں بھی خیر کا ذکر ہو اور آخرت میں بھی جنت کی بشارت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی سنت پر عمل کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تکبر اور ضد سے محفوظ رکھے اور حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے والا بنائے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ اچھی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ یاد رکھیں اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے والا، اسے دل سے سمجھنے والا اور عمل کرنے والا اور آگے پھیلانے والا ہمیں بنائے، اور ہمیں پنجگانہ نمازوں کا پابند بنا دے، ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔